نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوئے اور آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ گلوبل اکیڈمی کی طرف سے ایک بہترین اور لاجواب پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ طلبہ نے ماشاءاللہ اتنا بہترین پروگرام پیش کیا ہے اور اتنا بہتر پروگرام پیش کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس اکیڈمی نے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سال ہوئے ہوں گے، لیکن جو اکیڈمی یا جو انگلش سینٹر بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں ان سے بھی کہیں بہتر پرفارم کیا انہوں نے، اور بہت ہی بہترین پروگرام پیش کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کا ابتدا اتنا اچھا ہو تو انتہا کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماشاءاللہ ابھی تو ابتدائی دور میں ہے، لیکن اس کا کام اتنا بہتر اور ماشاءاللہ باوقار ہے، اور اتنی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ خود طلبہ پہ۔ جو اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں جناب احمد صاحب، کیونکہ میں تو ان کا پڑوسی ہوں، ہمارا بھی سینٹر وہیں پر ہے، تو میں کبھی گزرتا رہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب بھیڑ ہوتی ہے کسی سینٹر پہ تو آدمی کی نظر تو پڑتی ہی پڑتی ہے۔ تو ابھی تک تو کوئی ایسا اپنے قریب میں کوئی سینٹر دیکھا نہیں تھا کہ جس میں اتنی زیادہ بھیڑ ہو کہ جس پر نظر رک جائے اور تھم کر آدمی پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ کون سا نیا سینٹر کھلا ہے۔ لیکن جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ طلبہ کی اتنی بھیڑ رہتی ہے ماشاءاللہ کہ آدمی پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اس اکیڈمی کو، اس سینٹر کو کون چلا رہے ہیں، کون ہے جو صرف اتنے کم مدت میں اتنے طلبہ کو ایک ساتھ انہوں نے جوڑ لیا ہے، اکٹھا کر لیا۔ اور معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا معلوم کرنے سے کہ فجر کے بعد ان کی ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ، جگہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ تو یہ پڑھانے والے کے اندر بھی کمال کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو اتنے دنوں تک روک کے رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں اتنے سینٹرز ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ طلبہ دیکھتے ہیں یار 2 دن 4 دن 5 دن جیسے دیکھا کہ یار کچھ جم نہیں رہا ہے، پھر وہ کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سینٹر کو، اور وہ سوچتے ہیں چلو آپ دوسرے سینٹر میں چلتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں 4-5 دن، کہہ دیں گے یار بعد میں فیس لے لیجیے گا سر 5 دن 6 دن، پھر وہاں پڑھ لیا تھوڑا دن پھر چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پہلا سال یا پتہ نہیں کئی سالوں سے ہے، مجھے تو ابھی خاص معلوم نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں یہاں پر پہلا سال ہی ہے غالباً، 1 سال کے اندر 300 سے زائد طلبہ کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے بھی جب اپنا کمپیوٹر سینٹر شروع کیا تھا تو میں جب پڑھانا شروع کیا تھا تو صرف روم میں پڑھاتا تھا، 2 کو 3 کو ایسے کر کے، اور جب میں نے اپنا خود کا سینٹر کھولا تھا تب بھی 40 بچے 50 بچے بہت مشکل سے اکٹھا ہوتے تھے۔ آج جا کر اس مقام پہ پہنچا ہوں الحمدللہ کہ کمپیوٹر سینٹر میں 600 طلبہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں 10 سے 15 سال لگے، اور انہوں نے صرف پہلے سال میں 300 سے زائد طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیا، اور صرف جمع نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی درخت کا جو اندازہ کیا جاتا ہے کہ یار کتنا بہتر ہے اس کے پھل سے، اس کے پھول سے، تو ماشاءاللہ یہاں پر طلبہ نے اتنا بہترین پروگرام پیش کیا ہے جس سے آپ اس اکیڈمی کے تعلیمی معیار کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین لب و لہجہ، اور اتنے میں سے تو کتنے ایسے طالب علم رہے ہوں گے کہ شاید انہوں نے کسی بڑے پروگرام میں کبھی حصہ بھی نہ لیا ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مدرسہ کے طلبہ ہوں گے، کچھ طلبہ ایسے بھی ہوں گے جو صرف انگلش پڑھنے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پروگرام میں حصہ بھی نہ لیا ہو۔ ایسا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بہتر اور اتنا ہمت و حوصلہ کے ساتھ پروگرام پیش کیا ہے، اور انہوں نے اپنا مافی ضمیر کو ادا کیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اکیڈمی میں محنت ہوئی ہے، اور جناب احمد صاحب نے کافی محنت کی ہے طلبہ۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکیڈمی کو ایک اونچائی پر لے جائیں اور ان کی محنت کو کامیاب کریں۔ سب سے پہلے تو ایک بات میں طلبہ سے بھی کہنا چاہوں گا، چونکہ میں بھی یہاں کا طالب علم ہی ہوں، میں نے بھی یہی پڑھا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھا ہے، یہ بھی شاید یہی پڑھے ہیں، تو پڑھنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہمارے سینٹر پہ بھی آتے ہیں، شروع سال میں اتنے طلبہ ہوتے ہیں کہ بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کے سینٹر میں بھی بہت سارے رہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی رہتی ہے، لیکن مستقل مزاجی نہیں ہوتی طلبہ کے اندر۔ 1 مہینہ 2 مہینہ جیسے انگلش سینٹر پر داخلہ لیا، 1 مہینہ پڑھے اور وہ سمجھتے ہیں یار میرے بس کی بات نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ استاد محترم نے بھی کہا کہ آپ کو ایک
ہدف رکھنا پڑے گا کہ مجھے اتنی سال محنت کرنی ہے اور پوری شدت کے ساتھ محنت کرنی ہے. اگر آپ محنت کرتے رہیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ، 1 مہینہ 2 مہینہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر 1 مہینہ 2 مہینہ سے محنت کرنے سے اگر سب کچھ حاصل ہو جائے تو ہر کوئی انگلش بولنے والا ہو جائے، ہر کوئی کمپیوٹر چلانے والا ہو جائے، ہر کوئی ادیب ہو جائے، ہر کوئی ماہر ہو جائے گا ہر لائن میں. تو 1 مہینہ 2 مہینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ سال بھر، 2 سال، 3 سال، 4 سال مستقل محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ مستقل محنت کرتے ہیں تب جا کے آپ کسی بھی فیلڈ میں ایک ایسا ہنر حاصل کرتے ہیں، ایک ایسا فن حاصل کرتے ہیں کہ وہ فن آپ کو راستہ بتانا شروع کر دیتا ہے. جب بھی میں کلاس شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے طلبہ کو یہی کہتا ہوں کہ بہت سارے طلبہ آئے ہوں گے تو وہ یا انگلش سینٹر میں جاتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ یار میں انگلش سیکھ کے کیا کروں گا، کمپیوٹر سیکھ کے کیا کروں گا. اگر یہی ہر آدمی سوچ لے کہ یار میں اس کو سیکھ کے کیا کروں گا تو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کام کر سکتا ہے. کیونکہ جب اس نے بھی شروع کیا ہوگا تو وہی چھوٹے سے شروع کیا ہوگا. کوئی ماسٹر بلاسٹر بنتا ہے، کوئی راول پنڈی بنتا ہے، کوئی دیوار بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. اگر وہ یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں گا اس کو کر کے، اس کو سیکھ کے کیا کروں گا، تو کبھی وہ ماہر بن سکتا تھا، کبھی وہ بڑا بن سکتا تھا. اگر مولانا ہی سوچ لیتے کہ یار میں انگلش پڑھ کے کیا کر سکتا ہوں تو آج اتنا بڑا بڑا پروگرام آپ دیکھ پاتے، اتنے طلبہ کو یہ اکٹھا کر پاتے، اتنے طلبہ کو آج یہ پڑھا پاتے؟ نہیں نا. تو آپ پہلے ہی سوچنے لگتے ہو کہ یار میں اس چیز کو سیکھ کر کے اس کو پڑھ کر کیا کروں گا. آپ پہلے اس فن کو پڑھو، میرا یہ کہنا ہے. اور اتنا پڑھو کہ وہ فن آپ کو اتنا راستہ دکھائے کہ آپ کہہ دو بھیا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح دیوبند میں آیا تھا. پنجم کے سال میں یہاں وفد عالم میں داخلہ ہوا، میں نے پڑھنا شروع کیا اور اسی وقت میں نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا. اور اسی وقت سے آج تک میرے خیال سے 15 سال ہو گئے ہوں گے میں اس ایک لائن میں ہوں. تو میں نے اس لائن میں اتنی محنت کی کہ آج وہ وقت اللہ نے دکھایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں بار مالک سے بھی فون کرتے ہیں. اور بہت سارے ملک کے لوگ تو پریشان ہیں کہ سر کسی طرح پڑھا دیجیے. لیکن میرے فیس بک وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے تو میں کمنٹ کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں کسی وجہ سے. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیجیے کہ بہت سارے لوگ جیسے مجھے کہتے ہیں کہ سر صرف آدھا گھنٹہ دے دیجیے، میں آپ کو 2 مہینے میں 10,000 روپے دوں گا. میں کہتا ہوں بھیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی مان لیجیے حضرت نے کھولا ہے مولانا احمد صاحب نے، ابھی بھی ان کے پاس ایسا ہوگا کہ وقت نہیں ملتا ہوگا بچوں کو پڑھانے کا. بہت سارے لوگ آتے ہوں گے کہ سر الگ سے نا مجھے آدھا گھنٹہ پڑھا دیجیے، الگ سے تھوڑا سا وقت دے دیجیے. لیکن یہ کیا کہتے ہوں گے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس الگ سے. اگر پڑھنا ہے نا فجر کے بعد آنا پڑے گا، کہتے ہوں گے نا فجر کے بعد آنا پڑے. تو آپ ایسا بنو، ایسا ہنر سیکھ لو، ایسا فن حاصل کر لو کہ آپ کے پاس وقت نہیں رہے، لوگ آپ کے حساب سے وقت بنائیں. ٹھیک ہے نا کہ ہاں اگر ان کے پاس پڑھنا ہے تو مجھے فجر کے بعد ہی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے مت سوچیے کہ یار اس فن کو سیکھ کر انگلش کو پڑھ کے کیا ہوگا. نہیں، انگلش پڑھ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں نا تو وہاں پر بھی آپ موبائل چلاتے ہیں نا تو موبائل میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے جس میں پھنس جاتے ہیں. تو انگلش میں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جاؤ ایسے کر لو، وہ سارا راستہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی جو کمپنی وغیرہ ہے نا تو وہ ساری سیٹنگ کس میں دیتی ہے، انگلش زبان میں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ انگلش جان رہے ہوں گے نا تو بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چونکہ سارے سافٹ ویئر والوں نے ایسے سافٹ ویئر کو بنا رکھا ہے نا، اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ اگر آپ انگلش جانتے تو خود سے پڑھو اور کر لو. جیسے آپ اردو جانتے ہو، اگر اردو میں وہ ہوتا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں کریں تو آپ وہاں کر دیتے، نہ کریں نہ کر دیتے ہے نا. اوکے، آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے انگلش میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب ہم لوگ کمپیوٹر پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم کمپیوٹر سیکھنے آیا میرے پاس. اب میں کہا کہ ASDF اس پہ ہاتھ رکھنا ہے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھ رہا ہے مجھ سے مولانا اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو یہ ایس ہے یا ڈی؟ یہ تو کام ہمارا نہیں ہے نا. اتنی انگلش تو آنی چاہیے نا سب کو، ہے نہیں. ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھیا اس کے ہاتھ سے آپ اے لکھیں گے، اس سے انگلی سے آپ ایس لکھیں گے، اس سے ڈی لکھیں گے، اس سے ایف لکھیں گے. لیکن اتنی انگلش تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ خود دیکھ لیں اس میں کہ کون سا اے ہے، کون ایس ہے، کون ڈی ہے اور کون ایف ہے.
تو یہ کام آپ کا، اس لیے انگلش آنی چاہیے. کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو انگلش کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. اور جب اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے آپ کو گلوبل اکیڈمی نے، اور اتنا اچھا موقع دیا ہے، ایک محنتی استاذ، ایک طالب علم کو کیا چاہیے؟ ایک ایسا استاذ جو اگر سینٹر چلائے تو کبھی ناغہ نہ کرے، کبھی چھٹی نہ کرے، کبھی ایسا نہ ہو کہ بھائی میں کلاس میں پہنچوں اور استاد نظر نہ آئے. آپ یہی تو چاہتے ہو. اگر کوئی ایسا سینٹر، کوئی ایسا اکیڈمی آپ کو مل رہا ہے جو آپ پر پوری محنت کر رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا پورا وقت نکال کر کے آپ اتنا بھرپور محنت کرو کہ 1 سال کے بعد آپ کو خود کو محسوس ہونے لگے کہ ہاں میں نے صحیح جگہ پہ وقت لگایا تھا اور میں نے اپنے وقت کو کامیاب بنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ میری اتنی سی بات رہے گی، اور دعا رہے گی آپ سبوں کے لیے کہ آپ لوگ انگلش پڑھیں، کمپیوٹر پڑھیں، اور دنیا میں جا کے بہتر پلیٹ فارم پہ کام کر سکیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہترین اکیڈمی قائم کی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بچوں سے دیکھا ہی ہوگا بہترین انہوں نے پروگرام بھی پیش کیا ہے. یہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکیڈمی کو ایک اونچائی پر لے کر جائے.